اور ہم نے بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. اللہ کی قسم ایک لفظ زائد نہیں کہوں گا. وہ کنجری کی آواز کے جب کانوں میں یہ قرآن کی آواز پہنچی وہ کہتے لوگوں میرے ماں باپ کی بھی مزہ اس قرآن کے مقابلے میں میں آواز نہیں نکال سکتا اور اس قرآن اللہ کے کلام کے مقابلے میں یہاں کھڑی ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. جلتی سے اتر گئی 40 کی 40 کنجری واپس. بھائیو آج مسلمان ہو طائفہ کو بھی اس کا مقابلہ کرنا دشوار ہوا کہ میری ہلاکت کے دن آ جائیں گے. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے سامنے بلائی کھڑی ہے وہ مجھے وجود میں دیتی ہے. میری توبہ کہ میں اس کلام کے مقابلے میں اس جتنی لاکھ تھی یا 2 لاکھ پبلک بھی وہ قرآن کے مجمع میں آ کر بیٹھے بازاروں میں نہیں سماتے تھے اور 5 گھنٹے ہم نے قرآن کو یہ تو وہ قرآن ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لوگوں یہ تو وہ کتاب ہے جس نے اعلان کر دیا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگوں یہ کس ذات پر نازل ہوئی؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سید الکونین رحمت عالم نے فرمایا میرے صحابی جی یا رسول اللہ جب اللہ کریم نے شرط لگائی فاتبعونی میں نے حکم دیا تم میرے محبوب کی اتباع کرو خدا کا شکوہ نہ ہو. تو صحابی نے عرض کر دی یا رسول اللہ ایک چادر گھر میں موجود ہے جسے میں اینٹ کے اوپر لپیٹ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھی تیری بیٹی چٹائی کی لپیٹ میں بیٹی انتظار کر رہی ہوگی اس لیے دوڑتا ہوں اسے جا کر چادر دیتا ہوں خود چٹائی لپیٹ کر بیٹھتا ہوں وہ نماز ادا کر. سید الکونین کی آنکھوں سے آنسو آئی. آپ نے دیکھا فرمایا بلال جی یا رسول اللہ جاؤ میرے صحابی کے ساتھ بیت المال میں سے کچھ روٹی بھی کچھ کپڑے بھی اٹھاؤ سامان صحابی کے گھر میں پہنچا دو. جب حکم ہوا تو حکم کی تعبیر کرتے ہوئے چلے گئے اور جب وہاں پہنچے دیر ہو گئی. ادھر بیویاں ایسے گھر میں تڑپ رہی ہے جیسے مچھلی باہر پانی کے طرف روتی ہے کہ اللہ آج مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ تو آج مجھے اپنے دروازے سے تو نے روک دیا. میرے سردار کو خیر ہو کیوں نہیں آیا؟ رو رہی ہے اللہ کے دربار میں. سورج طلوع آفتاب کے آثار بھی رونما روتے روتے جب بے ہوش ہوئی اللہ کریم آج میرے سردار نے دیر کر دی میں اس کے سامنے دروازہ نہیں کھولوں گی
جب تک تیرے خدا تیرے محبوب کبریا کا فیصلہ نہیں آئے گا. ہو رہی ہے اتنے میں صحابی بھی پہنچ گئے. جا کے دروازے کھٹکھٹائی. دروازہ کھولو. فرمایا کیوں دیر کر دی؟ کیا سید الکونین رحمت دو عالم نے روک لیا تھا؟ صحیح نے پوچھا کہ میں محمد کے خطبے کو کیوں چھوڑ کر جاتا ہے؟ تو پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ پیارے ایک چادر ہے جسے میں لپیٹ کر حاضر ہوں. آپ کی بیٹی اس وقت چٹائی کی لپیٹ میں بیٹی اندھیرے کونے میں، اس کو جا کر دوں گا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گری کہ اللہ دوسرا ظلم کر کے آئے. میرے رب کا شکوہ محمد الرسول اللہ کے سامنے کر کے آئے. اب ہم قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اسی میں تڑپ رہی ہے. اب تیرے سامنے نہیں کھولتی دروازہ جب تک خدا رسول کا پیغام نہیں آئے گا. 15ویں صدی کے مسلمانوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں صحابی پہنچے. یا رسول اللہ، وہ آپ کی بیٹی نے قسم کھا لی کہ تو نے میرے نبی کے سامنے میرے خدا کا شکوہ کیا. اب تیرے سامنے دروازہ نہیں کھولتی جب تک خدا اور رسول کا فرمان نہیں آئے گا. سید الکونین رحمت دو عالم اس بیٹی کے دروازے پر خود چلے. 15ویں صدی کی بے نماز میری ماں لائے قسمت اس ماں کی. آج وہ نبی جس کے دروازے پر قرآن چل کر آئے، آج وہ نبی جس کے دروازے پر جنت کی براق آئے، خدا کی خدائی جس کے قدموں میں آئے، آج وہ نبی بیٹی روحانی کے دروازے پر جا کے دستک دیتے ہیں. فرمایا بیٹی دروازہ کھول. پوچھتی ہے صحیح آپ کون ہے؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں زہرا کا ابا ہوں، فاطمہ کا ابا ہوں، حسنین کریمین شریفین کا نانا ہوں. بیٹی دروازہ کھول. عرض کرتی یا رسول اللہ ننگی بیٹی ہوں، حیا شرم آتی ہے، کیسے دروازہ کھولوں آپ کے سامنے؟ سید الکونین رحمت دو عالم نے اپنی جلتی سے کمری اتار کر اس بیٹی کو دیوار کے اوپر سے پیش کی. فرمایا بیٹی آپ یہ کمری لے لو، اسے پالو. بوسہ دے کر آنکھوں پر رکھ کر کے دیا رسول اللہ جس کمری کی قسمیں میرے رب کا ہے قسمیں اور میں اس کو وجود پر رکھوں مجھے حیا و شرم آتی ہے. نبی نے فرمایا بیٹی جی قربان جاؤں، آج تو نے اس خدائی کے اندر مومنوں میں اور بیٹیوں میں واحد تو ہے کہ آج تو نے آنے والی دنیا کو قیامت تک اس سجدے کی اہمیت بتا دی. یہ خدا رسول کی طرف سے تمہیں انعام ملا ہے دنیا میں محمد کی کملی. قیامت کے دن جنت کا حریری لباس خود خدا تجھے پیش کرے گا. تو جنت کے حوروں میں سے نرالی حور بن کر خاتون جنت کے ساتھ چلے گی، میرے حوض کوثر پر آئے گی، میں محمد تجھے انعام دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے اللہ، او دنیا دے سرداروں، یہ کون بیٹی ہے، کون مومنہ ہے جنہاں دے اوصاف اللہ کریم آپ بیٹا فرما دے. المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون مومن؟ التائبون. یہ کون مومن؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف
والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے میرے اللہ، یہ کون مومن، یہ کون مومن؟ اللہ فرمائے یہ وہ مومن جو میری قرآن کی حدوں کو قائم کر بیٹھے. دنیا کی سرداروں، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. انہی مومنوں پر میں نے احسان کیا، انہی مومنوں پر میں نے کہہ دیا میں نے علی المؤمنین. اللہ میاں وہ کون سا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا. انہی میں سے میں نے اپنا نبی بھیجا، رسول بھیجا. اللہ میاں جنوں میں سے، فرشتوں میں سے، ہائے ہائے اللہ میاں حوروں میں سے، اللہ میاں اپنے نور میں سے فرمایا خبردار لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. میں تو بے مثل بے مثال ہوں، نور گر ہوں، نور ساز ہوں. میں تو نور کو پیدا کرنے والا ہوں. میں نور نہیں، میں وحدت الوجود ذات ہوں. میرے بندہ خیال کرنا میں بے مثل بے مثال ہوں. یہ ٹھیک ہے میرا دعویٰ ہے تمام کرنی بیجادی المن وهو على كل شيء قدير. میرا دعویٰ ہے کہ روح زمینوں کی سلطنت ہے میرے قبضہ قدرت میں. ہاں میرے ہاتھ ہے، مگر جیسے میں بے مثل بے مثال ہوں اسی طرح میرے ہاتھ بھی بے مثل بے مثال. میں نے دعویٰ کیا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ. میرا منہ بھی ہے، میری آنکھ بھی ہے، میں تمہیں دیکھتا بھی ہوں. میرا دعویٰ ہے لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا ٹائم طے ہو. سبحان اللہ. نہیں آپ بس حضرت آپ نے 11 بجے فرمایا تھا. میں بیمار ہوں، چوری خور مجنون. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ 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 الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحان اللہ. اللہ کی قسم دبئی شہر میں انگریز کے بیٹے نے کلمہ پڑھا. پچھلے سال رجب کی مہینہ میں رات کو میں نے تقریر کی، صبح سویرے گھوٹکی کی 5 کافروں نے بمائے آل و عیال کے کلمہ پڑھا. وہ نوجوان بیٹا کہہ رہا تھا رات کا ہم نے قرآن سنا حضرت آپ کی زبانی، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں سوتا تھا تو مجھے وہی آواز آتی. اب خدا کے لیے میری ماں بھی روتی ہے. چیئرمین کو پکڑ لائے، گدی نشین کو منت کی کہ بلاؤ سید کو، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوتی ہے اور کلمہ بھی ہمیں پڑھا. لوگوں یہ تو وہ قرآن ہے اللہ سبحان جسے کافر بھی سن کر کلمہ پڑھتے ہیں، مگر بدقسمت مسلمان گھروں سے نکل کر خدا کے گھر میں آ کر بھی قرآن نہیں سنتے. جب بیٹھتے ہیں تو پھر انہیں آگ لگ جاتی ہے اٹھنے کی. دنیا کی سرداروں، جب تمہیں آج آگ لگتی ہے قرآن سننے کی، جب مرو گے قاری بلاؤ گے تو اللہ فرمائے گے وقیل مذاق. جب دنیا میں میری کلام کو سننا گوارا نہیں کرتا تھا، میری کلام پڑھنے پڑھانے والوں کو نفرت کی
نگاہ سے دیکھتا تھا، گلے شکوے کرتا تھا، ان کے گوشت کو کاٹتا تھا۔ اللہ فرمائے آج لاکھ کاری اس کے سر پر بیٹھ کر قرآن پڑھے، ایک لفظ کا اثر ہونے دو تو مجھے رب بھی نہ کہتا۔ آئے گا وقت، بھولنا نہیں۔ ہاں وقیل مرہ نص قرآن۔ اب ساری دنیا کے پھونک جھاڑ کرنے والے ولی ہو، غوث ہو، کتبوں کو بلاؤ۔ اللہ فرمائے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اگر اس بغیرت کے وجود پر کسی ولی کی دعا کو قبول کر لوں تو تم مجھے رب بھی لگے گا۔ ہے میرے رب، میرے محترم عزیزوں سرداروں سنو، اللہ فرمائے محبوبم اعلان فرما دے میری ذات کیا ہے، میری شایان شان کیا ہے، میرا عہدہ کیا ہے۔ سنو، اللہ احد، میں اکیلا ہوں، اکیلا ہونے میں نرادھارا ذات ہوں، کہو اکیلا ہوں، اللہ احد، میں اکیلا ہوں، اکیلا ہونے میں نرادھارا ذات ہوں، اللہ الصمد، میں پاک ذات ہوں، بے نیاز ذات ہوں، بے پرواہ ذات ہوں، اپنی بے پرواہی بے نیازی پاکیزگی میں نرادھارا ذات ہوں۔ میری پاکیزگی کی دلیل لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو جنم دیا نہ کسی نے مجھے جنم دیا، نہ میں کسی کا بیٹا نہ کوئی میرا بیٹا، نہ میں کسی کا باپ نہ کوئی میرا باپ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی کمبا کف نہیں، میں اکیلا ہوں، اکیلا ہوں، اکیلا تھا، اکیلا رہوں گا، وحدہ لا شریک لہ، کہہ دو وحدہ لا شریک لہ، میرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ بھی یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ادھر کہہ رہا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، ادھر کہہ رہا ہے نحن ابناء اللہ، ادھر کہہ رہا ہے انا من نور اللہ۔ ان سب کو ایک ہی جواب دو، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سچ ہے، بولو سچ ہے۔ تو اللہ کریم تو نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، مولا بتا تو صحیح تو نے کہاں سے نبی کو بھیجا؟ اللہ فرمائے جاؤ اس دروازے پر، وہ دیکھو سفید ریش والا کھڑا ہے، ساتھ چھوٹا بیٹا 7 سال کا بھی کھڑا ہے، جس کا نام اسماعیل ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے میرے دروازے پر گود پھیلائی ہوئی دامن بنایا ہوا، یہ کہہ رہے شہنشاہوں کا سر جھکتا ہے تیرے آستانے پر، تیرے محتاج ہے امیر و فقیر و اصغر و اکبر، یہی در ہے جو شاہدی سر جھکاتی ہے، سواری بن کے آتی ہے، مراد لے کے جاتے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں اللہ بھی آج ایک مراد ہے۔ اللہ فرمائے خلیل بولو کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگو، تیرے مانگنے میں دیر میرے دینے میں دیر نہیں، تیرے آنے میں دیر، میرے کہو دینے میں دیر نہیں۔ آج تو اپنا دامن پھیلا، اس پھیلانے میں دیر، اس کو بھرنے میں دیر نہیں۔ تو مانگتا جاتا ہوں میں دیتا چلوں، کیا کہنا چاہتا ہے مانگ۔ اللہ سب سے پہلے میری استدعا ہے، حاجیو توجہ، سبحان اللہ، ربنا تقبل منا، منی نا منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قربان جائے خلیل، جو تو نے پہلی دعا کا لفظ کہا، آج
جو ہی محبوب کا امت اس دروازے پر جاتا ہے جو یہی جملے لوٹاتا ہے، پیارے رب ہمارا آنا قبول فرما۔ ہم نے جو کچھ محنت کی، اللہ میاں سفر کیا، بچوں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اللہ میاں ہم تیرے دروازے پر حاضر ہے، ہماری حاضری قبول فرما۔ خلیل بھی وہی جملے کہہ رہا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سننے والے خدا، میرے دل کے بھید جاننے والے خدا، مجھ سے یہ محنت جو میں نے پیار محبت سے تیرے گھر کو بنا دیا، اللہ میاں قبول فرما۔ ربنا، او جھگ والو سن لو، سرداروں عزیزوں علماء سن لو، اور ٹکڑے خور مولویوں سن لو، امام الحرمین پر فتوے لگانے والے بے عقلو بے شعورو سن لو۔ ربنا، اگر تمہیں خلیل کی دعا کا علم نہیں، سمجھ نہیں، تو جاؤ ہمارے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھو، وہ تمہیں اس آیت کا ترجمہ متن تفسیر سمجھائے کہ خلیل کی دعا کیا کہہ رہی ہے۔ او نکیر کے فقیروں، جب تم اس آیت کو سمجھو گے، خلیل کی دعا کا متن تفسیر سمجھو گے، اور نبوت کی دعا کا فلسفہ سمجھو گے، قرآن کی نص سے قیامت آ سکتی ہے۔ امام الحرمین کہ تو یہودی نہیں کہہ سکتا، مگر جاؤ درخواستی کے قدموں میں بیٹھو، جاؤ جا کے اس حافظ حدیث کے قدموں میں بیٹھ کر اسی آیت کی تفسیر سیکھو۔ نعرہ تکبیر، حضرت درخواستی حافظ اللہ سیدنا خلیل فرماتے ہیں، ربنا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لوگوں، اللہ کی قسم علماء کی طبقہ میں بیٹھ کر یہ فقیر اور بے علم کوئی شے بھی نہیں جانتا۔ میں تو علماء کی جوتیوں کی گرد و غبار جو اڑے اس کے مانند بھی نہیں۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں مفسر ہوں، نہ میں مفکر، میں تو علماء کا ادنا خادم غلام۔ میرے ذمے اس سٹیج کی ڈیوٹی میرے بزرگ نے، جس نے 44 سال مسجد حجرہ میں گزار، اس یار نے لگا دی کہ جاؤ تم اللہ کا نام، اور دنیا کے سرداروں، میں تو اپنی بوڑھی اماں کی دعا سے چل رہا ہوں، جس نے مجھے قرآن بھی پڑھایا، آج بھی 80 سالہ زندگی میں صبح سے شام تک قرآن پڑھتی ہے، مجھے دعا دیتی ہے۔ اللہ تمہیں بھی اپنی ماں کا غلام بنائے۔ اور ماں باپ کو یا کوئی کرنے والوں، نالائق بیٹوں،